السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابی کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے وقولہم، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے علی مریم، مریم علیہ السلام پر بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ تو اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگانا ہے۔ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ یوسف نجار جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس معجزے کو رد کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ اس کی تردید کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ وہ کہتے تھے انا بے شک قتلنا، ہم نے قتل کیا المسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم کو، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ رسول اللہ، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو۔ یہاں پر ہو سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے سولی دی عیسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن لیکن شبیہ لہم، شعبے میں ڈال دیا گیا ان کو، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ہم شکل کو سولی دے کر یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، جیسا کہ ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سولی نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں شک میں ڈال دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا فیہ، اس کے بارے میں، یہاں پر فیہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، اس اختلاف سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ یہ سمجھتا رہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، بلکہ ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھا، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں، لا فی شکین، البتہ وہ شک میں ہے، منہ اس کی طرف سے، ما لہم، نہیں ہے ان کو بھی اس کے بارے میں، من علم کوئی علم، یعنی ان کو یقینی طور پر کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع، مگر وہ پیروی کرتے ہیں ظنی گمان کی، یعنی اپنے اپنے گمان کی، اپنے اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ، نہیں انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر، بلکہ رفعہ اللہ، اٹھا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الیہ اپنے طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَقَانَ اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِن، اور نہیں ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی بھی، الا مگر لا یؤمنن، ضرور وہ ایمان لیں گے، بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک قبل موت ہی کی ضمیر حضرت عیسائیوں کی طرف جاتی ہے، یعنی نصارہ کی طرف جاتی ہے، یعنی کوئی بھی عیسائی ایسا نہیں ہوگا
جو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یعنی ہر کوئی عیسائی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، اگرچہ ان کا ایمان اس وقت فائدہ نہیں دے گا۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک قبل موتی ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے، ہر یہودی اور عیسائی کو ختم کر دیں گے، زمین پر صرف مسلمان ہی ہوں گے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر آئیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ کوئی بھی اس کو لینے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ وغیرہ۔ اور ایک سجدہ جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ایک سجدہ ہوگا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لو، یعنی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون آپ ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام علیہم ان پر شہیدن گواہ، یعنی اس گواہی سے مراد وہی گواہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب تک تو میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، لیکن میں نے ان کو یہ حکم نہیں دیا کہ میری اس طرح عبادت کرو کہ مجھے اللہ کا درجہ دو، تو اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے ان کو کوئی بھی ایسی دعوت نہیں دی، جو کہ ہم انشاءاللہ سورۃ مائدہ کے آخر میں پڑھیں گے۔ فَبِظُلْمٍ، پس ظلم کی وجہ سے، من الذین ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا علیہم ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو کہ حلال کر دی گئی تھی ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، کثیرن بہت زیادہ کو، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور پکڑنا ان کا سود، یعنی ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقت اور تحقیق نوحو عنہ وہ منع کیے گئے تھے اس سے، یہاں پر عنہ سے مراد سود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، ان پر حلال چیزوں کو حرام کیا، البتہ وہ سود سے روکے گئے تھے۔ واکلہم، اور ان کا کھانا، اموال الناسی لوگوں کا مال، بالباطلی باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذاباً عذاب، علیماً دردناک۔ لیکن الراسخون، لیکن پختہ فی العلم علم میں، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن پختہ علم رکھنے والے، راسخون سے مراد پختہ یقین رکھنے والے، راسخون فی العلم یعنی پختہ علم رکھنے والے، منہم ان میں سے، یعنی ان یہودیوں میں سے، والمؤمنون اور ایمان والے، ان سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ ہے، یعنی یہودیوں میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن پختہ علم والے، والمؤمنون اور ایمان رکھنے والے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، الیکا اے نبی آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کی گئی، من قبلی کا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، والموتون الزکوٰۃ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون اور وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے جو ایمان والے ہوئے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجرن اجر، عظیماً بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ انا بے شک اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف،
کما جیسا کہ اوحینا وحی کی ہم نے الی نوح علیہ السلام کی طرف و نبیینہ اور نبیوں کی طرف من بعد ہی بعد اس کے۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بھی انسان پر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی جیسا کہ ہم نے دوسرے نبیوں کی طرف کی۔ وحینا اور وحی کی ہم نے الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام کی طرف و الاسباطی اور ان کی اولاد کی طرف و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف و ایوبہ اور ایوب علیہ السلام کی طرف و یونسہ یونس علیہ السلام کی طرف و ہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف و تینا اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور و رسولن اور بہت سے رسول قد تحقیق قصصناہم قصے بیان کیے ہم نے ان کے علیکہ آپ پر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان کر دیے، من قبل اس سے پہلے و رسولن اور کئی رسول ایسے ہیں لم نقصصہم علیکہ کہ نہیں ہم نے قصے بیان کیے ان کے آپ پر، جن رسولوں کے نام اور جن کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد 24 یا پھر 25 ہیں۔ تو باقی کئی ایسے ہیں جن کو قرآن پاک میں بیان نہیں کیا گیا، یعنی ان کے واقعات کو اور ان کے نام کو۔ تو ایک حدیث میں یہ مشہور ہے کہ ان کی تعداد 1,24,000، یا پھر حدیث میں ہے کہ 1,08,000 ہے، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیماً کلام کرنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ تو امام ابن کثیر نے اس صفت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شمار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولن، یعنی رسول بھیجے ہم نے مبشرینہ خوشخبری دینے والے، یعنی جنت کی خوشخبری دینے والے، و منذرینہ اور ڈرانے والے، یعنی جہنم سے ڈرانے والے، لی اللہ تاکہ نہ یکونہ ہو للناسی لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ پر حجتن کوئی دلیل بعد الرسلی بعد رسولوں کے آنے کے، یعنی تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، یعنی ہمارے پاس تو اللہ تیری دعوت نہیں آئی جسے ہم قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اس لیے بھیجے تاکہ لوگ کوئی دلیل نہ پیش کر سکے قیامت والے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو دعوت ہی نہیں آئی۔ وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً غالب حکیماً حکمت والا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔